السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج مجھے کمنٹ میں بتائیں گے اس سوال کے بارے میں۔ سوال یہ ہے، پوری دنیا کے اندر حکماء بھی بیٹھے ہیں، صلحاء بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، بہت اچھے اچھے حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تمام حضرات ہیں، لیکن آج تک مجھے وہ آدمی نہیں ملا، مثلاً کہتے ہیں کہ ہم نے شوگر کا نسخہ بنا لیا۔ نسخہ تو بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن شوگر ہوتا کیوں ہے؟ کس وجہ سے شوگر انسان کو ہوتا ہے؟ کہتے ہم نے بواسیر کی دوائی بنا لی۔ میرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ بواسیر ہوتی کیوں ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے دل کے بال بند ہے اس کا نسخہ بنا لیا۔ میرا سوال ہے کہ دل کا بال بند ہوتا کیوں ہے؟ یہ کمنٹ کے اندر بتائیں کہ یہ بال بند کیوں ہوتا ہے، پھوڑے کیوں نکلتے ہیں، بال کیوں گرتے ہیں، دانت کیوں گرتے ہیں، نظر کیوں کمزور ہوتی ہے، جسم میں موٹاپا کیوں آتا ہے، جسم پتلا لاغر کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر یہ بتائیں، نسخہ خود بخود تلاش ہو جائے گا۔ اگر نہیں پتہ تو پھر اس کا پتہ کریں۔ اگر پتہ ہے تو پھر بتائیں، نہیں پتہ تو پھر اس کا پتہ کریں۔ نسخوں کے پیچھے نہ لگیں، پہلے بیماری کو تلاش کریں۔ دنیا کے اندر دو ہی کام ہیں، ایک تجویز، ایک تشخیص۔ اگر جس ساتھی کی تجویز صحیح ہوگی، تشخیص نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس نے تشخیص کر لی، اس کی تجویز صحیح نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ الٹ ہوگا، مایوسی کی طرف جائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ موسلیاں بنا لی، موسلی بھی ڈال دی، فلاں چیز بھی کر دی، اس کے اندر جند بدستر بھی ڈال دیا، کستوری بھی ڈال دی، زعفران ڈال دیا، عنبر ڈال دیا، ساری، لیکن آرام نہیں آیا۔ تو ہم نے تو اچھے اچھے، تیری قسمت میں آرام ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں تیری قسمت میں آرام نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، مریض آپ کے پاس آ گیا، وہ بیچارہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا، آگے تیری مرضی ہے اس کو جس راستے پر لگانا ہے۔ قسمت میں آرام کیوں نہیں ہے؟ قسمت میں آرام ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا دماغ کم ہے، اس سوچ تک گیا ہی نہیں، وہ ریسرچ ہم نے کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اس لیے اس کو تکلیف ہے، کوئی اور دوائی اور دے رہے ہو، ٹھیک ہے، جو تکلیف ہے اس کی دوائی نہیں دی جاتی، اس لیے ہم مایوس ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ تو ہوگی تشخیص، پھر آگے ہے تجویز۔ تجویز کرتے وقت آپ کو مکمل طور پہ جڑی بوٹیوں پر عبور ہونا چاہیے اور جڑی بوٹیوں کی شناخت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مزاج کا پتہ ہونا چاہیے، موسلی کیا مزاج رکھتی ہے، اشگند نگوری کیا مزاج رکھتی ہے، ککر کی پھلی کیا مزاج رکھتی ہے، اور جو ہم نے بندے کی تشخیص کی ہے اس کا مزاج کیا ہے۔ یہ چاروں مزاج ہیں، انسان چار چیزوں سے پیدا ہوا، چار مزاج ہیں، اور چار ہی طریقوں سے علاج ہو جائیں گے۔ جب چار طریقوں سے علاج ہوں گے، جڑی بوٹیوں کے مزاج کا پتہ ہوگا، انسان کے مزاج کو پتہ ہوگا۔ مثلاً ان مزاجوں میں سے ایک مزاج انسان کا دماغ ہے۔ دماغ کے لیے کیا چیز چاہیے؟
کیا چیز اس کو نقصان دیتی ہے، کیا چیز اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح دل کے لیے کیا چیز فائدہ دیتی ہے، دل کا مزاج کیا ہے، جگر کا مزاج کیا ہے، تیلی کا مزاج کیا ہے، یہ سارے مزاج آپ کو پتہ ہوں، پھر آگے جڑی بوٹیوں کے مزاج کا پتہ ہو، گرم خشک ہے، گرم تر ہے، یا سرد خشک ہے، سرد تر ہے، کیا چیز ہے، یہ پتہ چل جائے تو علاج آسان ہو جائے گا۔ نہیں پتہ چلے گا تو پھر مایوسی کے علاوہ میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تشخیص اور تجویز یہ دونوں درست کریں، اور کمنٹ کے اندر لکھیں کہ یہ ہماری تشخیص ہے اور یہ ہماری تجویز ہے۔ انشاءاللہ بیٹھ کے اصلاح کی جائے گی۔ جو ہمیں نہیں پتہ آپ سے سیکھ لیں گے، جو آپ کو نہیں پتہ ہم سے سیکھ لیں۔ والسلام۔ حکیم صلاح الدین، دستگیر پنسار سٹور، مین بازار، ہارون آباد، 0307 010 3020۔